ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العلي العظيم. وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے. وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہیں سب طے منازل ہائے عرفانی. حضرت وائس چانسلر صاحب اور مولانا کرب جگار صاحب، مولانا سعید عالم صاحب، مولانا حبیب اللہ صاحب اور تمام ذمہ داران اور معزز سامعین، چونکہ ٹائم بے حد کم ہے اور مجھے 16 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ 16 سیکنڈ پہلے ہی بات کو پوری کر دوں. ماشاءاللہ یہ سیمینار 20ویں صدی کے بر صغیر میں قرآنی خدمات، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. ہماری صدی میں بڑے بڑے قرآن کے ماہرین پیدا ہوئے اور زبردست قرآن کی خدمات انجام دی ہے انہوں نے، اور ان کا سب کا نام لینا بھی 16 منٹ میں ممکن نہیں ہے. تو میں اس موضوع کو بے حد سمیٹتے ہوئے صرف اپنے جس ادارے کا میں نمائندہ ہوں، دارالعلوم دیوبند، اس سے تعلق رکھنے والے 2-3 مفسرین کا تذکرہ کرتا ہوں. سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے جو شاگرد تھے اور سب سے پہلے طالب علم شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کریم کا بہت ہی نفیس بہترین ترجمہ کیا. کہتے ہیں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ سب سے اعلیٰ درجے کا ترجمہ ہے اردو زبان میں، اور سارے ترجمے بعد میں اسی سے ماخوذ ہیں. شیخ الہند نے اسی ترجمے کو پیش نظر رکھ کر، چونکہ محاورے یہ مقامی بھی ہوتے ہیں اور یہ زمانی بھی ہوتے ہیں، زمانہ بدلنے سے بھی محاورہ بدل جاتا ہے اور جگہ بدلنے سے بھی محاورہ بدل جاتا ہے، اس لیے بہت سے محاورے متروک ہو چکے تھے. شیخ الہند نے ان متروک محاوروں کو جو موجودہ زمانے کے مطابق محاورے تھے اس کے مطابق ترجمے کو کیا. چنانچہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ترجمہ بڑا دلکش ہے، بڑا مختصر ہے، بڑا جامع ہے، بڑا دل نشین ہے، اور قرآن کے نظام کو اور قرآن کی ترتیب کو اور قرآن کے ربط کو پیش نظر رکھنے والا ترجمہ ہے. چنانچہ انہوں نے اس ترجمے کو دارالعلوم دیوبند میں جب وہ پڑھاتے تھے لکھنا شروع کیا. 3.5 سال میں مصروفیت بہت زیادہ تھی، وہ ہنگامے کا زمانہ تھا، تحریکوں کا زمانہ تھا. 3.5 سال میں انہوں نے 10 پارے لکھے. پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، وہاں سے گرفتار ہو کر مالٹا چلے گئے اور مالٹا میں سونارا موقع مل گیا ان کو، اور 1 سال میں پورا ترجمہ مکمل کر دیا انہوں نے. لیکن وہ ترجمہ قرآن کا ان کو کتنا عزیز تھا، کتنا پیارا تھا. جب جہاز مصر سے مالٹا کی طرف جا رہا تھا تو پانی کا جہاز ایک جگہ ڈوبنے کے بالکل قریب ہو گیا، خطرناک حالات پیش آ گئے. تو شیخ الہند وہ ترجمے کا مسودہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے. انہوں نے سارے سامان سے اپنے کو روپیہ پیسہ جو کچھ بھی تھا، جو بھی سامان تھا، اس کی قطعاً کوئی فکر نہیں تھی. اس ترجمے کو انہوں نے اپنے شاگرد عزیز مولانا عزیر گل کے سینے سے باندھ دیا کہ کسی طرح سے یہ بچ جائے گا تو بہتر ہے. خیر وہ ترجمہ 1 سال میں مکمل ہوا. وہ ترجمہ کتنا زوردار ہے. پھر وہی مالٹا میں انہوں نے اس کی تفسیر بھی لکھنا شروع کر دیا. 6 پارے تک لکھا، لیکن اس کے بعد رہائی ہو گئی اور ہندوستان میں آنے کے بعد 2 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، مکمل نہیں ہو سکا. لیکن جو ہے مولانا بڑے بڑے علماء نے اس کی بڑی تعریف کی. مولانا خلیل احمد صاحب جو شیخ الہند کے معاصر ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا شیخ محمود بحر العلوم بھی ہیں، کنز العلوم بھی ہیں، منبع العلوم بھی ہیں، اس لیے ان کے ترجمے پر کچھ کہا نہیں جا سکتا. مولانا شبیر احمد عثمانی جو ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ اتنا عمدہ ہے، اتنا نفیس ہے، اتنا سلیس ہے اور اتنا مختصر ہے اور اتنا جامع ہے کہ پڑھتے جائیے دل ذہن نشین ہوتا چلا جاتا ہے، دل میں اترتا چلا جاتا ہے، دماغ پر بہت زیادہ بوجھ نہیں پڑتا. یہ شیخ الہند کی خدمات ہے. اس کے بعد انہی کے شاگرد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کا ترجمہ بھی لکھا اور تفسیر بیان القرآن بھی لکھی.
اور بیان القرآن جب اجزا کر کے چھپ رہی تھی تو جناب مولانا سید سلیمان ندوی نے کہا کہ یوں ہی ہوگی اردو زبان میں معمولی تفسیر، لیکن جب اس کے اجزاء کو پڑھا تو اتنا متاثر ہوئے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے ارادت اور عقیدت کا تعلق بھی قائم کر لیا۔ اب ایک دفعہ اعظم گڑھ میں محفل تھی، اس میں علامہ اقبال سہیل جو یہی علی گڑھ کے فارغ ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سید صاحب بعد میں آئے تو انہوں نے سید صاحب پر چوٹ کسی اور کہا کہ سیرت النبی نے بہشتی زیور کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ مولانا تھانوی کی کتاب بہشتی زیور ہے اور ان کی کتاب سیرت النبی بہت معناس کتاب، تو لکھا سیرت النبی نے بہشتی زیور کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو سید صاحب برجستہ جواب دیتے ہیں سیرت النبی نے جو ہے بہشتی زیور کے سامنے نہیں، بیان القرآن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو بہت جامع تفسیر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اردو میں اگر کسی نے جو ہے عربی تمام تفسیروں کا مطالعہ کیا، جگہ جگہ آیتوں پہ پڑاؤ ڈالا ہے، آیتوں پر غور و فکر و تدبر کیا ہے اور اشکالات سے وہ گزرا ہے، اس کے بعد اگر وہ بیان القرآن کو پڑھے گا تو اس کی وہ قدر و قیمت جانے گا، اور اگر اس نے ساری تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے تو اسے بیان القرآن کو حرف جان بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہے مولانا عبدالباری فرنگی محلی، جو فرنگی محل کے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں اور دیوبند سے ان کا کوئی ایسا خاص ربط نہیں ہے، لیکن انہوں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر پر یہ لکھا ہے کہ تفسیر ایسی کہ ترجمہ کرتے ہیں اور بین القوسین اسے عبارتیں بڑھا دیتے ہیں جس سے بہت سے شبہات جو پیدا ہوتے تھے وہ پیدا ہی نہیں ہوتے، اور اگر کچھ شبہات رہ جاتے ہیں تو تفسیر سے سارے کے سارے شبہات کافور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسری تفسیر جو ابھی ہمارے استاد حضرت مفتی سعید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر کے لاک ڈاؤن میں یہ ہم سے جدا ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر 8 جلدوں میں ہدایت القرآن کے نام سے لکھی ہے۔ اس تفسیر کی اور بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن یہ خصوصیت سب سے بہت ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیتوں کے ربط کا بے حد لحاظ کیا ہے۔ آیتیں کیسی مربوط ہیں اور آیتوں کے جملے سے جڑی ہوئی ہیں، آیتیں سے جڑی ہوئی ہیں، صورتیں سے جڑی ہوئی ہیں، اس پر انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے 2 بزرگوں نے اس پر بہت محنت کی، ایک مولانا حمید الدین فراہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، دوسرے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دونوں نے نظم قرآن، ربط قرآن پر بہت زیادہ زور دیا اور اتفاق ایسا کہ دونوں کا سن پیدائش ایک ہے۔ 1863 میں حضرت تھانوی بھی پیدا ہوئے ہیں اور 1863 میں مولانا حمید الدین فراہی بھی پیدا ہوئے ہیں، اور دونوں نے نظم قرآن اور ربط قرآن پر بہت زبردست کام کیا ہے۔ مولانا فراہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النظام نام سے کتاب لکھی ہے۔ شروع میں ربط پر وہ غور کرتے تھے تو اپنے استاد محترم علامہ شبلی نعمانی کو اپنے افادات بھیجتے تھے، شبلی ان کے استاد تھے، تو شبلی نے لکھا حمید الدین تم نے آیتوں میں ربط تو پیدا کیا لیکن آیت کے جملوں میں ربط نہیں پیدا کیا، اس سلسلے میں تم غور کرو۔ پھر مولانا نے اپنے غور فکر کو مزید بڑھایا اور اس میں ان کو بہت اونچا مقام حاصل۔ ہمارے استاد محترم مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نظم آیات اور ربط آیات پر بہت زبردست کام کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نظم اور ربط تو یہ ہوتا ہے جو باہر سے لایا جاتا ہے، اور ایک نظم اور ربط ہوتا ہے جو اندر سے لایا جاتا ہے۔ قرآن کی آیتوں سے کا ربط نکالا جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا میں نے اس کی طرف کوشش کی ہے، اور دوسرا ان کے تفسیر میں کارنامہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں قرآن و حدیث سے مستنبط ہے اصول فقہ۔ اصول فقہ قرآن سے الگ نہیں، حدیث سے الگ نہیں، اور اصول فقہ میں کسی بھی عبارت کو حل کرنے کے لیے 4 طریقے ہوتے ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ مفتی سعید صاحب نے اپنی تفسیر میں اصل مفہوم کو تو پیش نظر نکالنے کے لیے عبارت النص کو پیش نظر رکھا، اور پھر فوائد کو نکالنے کے لیے دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص کو۔ بہرحال یہ ان حضرات کی زبردست خدمات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میرا وقت پورا ہو گیا ابھی ہے، تو میں یہ بھی بتا دوں کہ عظیم مفسر وہ ہوتا ہے جو صرف اچھی تفسیر نہیں لکھتا بلکہ تفسیر کے لکھنے کا مقصد ہے ہدایت کو عام کرنا۔ تو اگر ماحول میں کچھ تفسیریں ایسی ہیں جو اصولوں اور ضابطوں کے خلاف ہیں تو ان پر بھی نکیر کرنا چاہیے، یہ مصنف کا فریضہ ہوتا ہے۔ مثال میں 3 آیتوں کی مثال دیتا ہوں۔ قرآن میں یا جبال اوبی ماہو الطیر، حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا گیا کہ جب وہ اتنی سریلی آواز تھی، اتنا بہترین نغمہ تھا کہ جب وہ جنگل
معاملہ تھا، لیکن ایک صاحب نے، شاید نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ علی گڑھ کے ہیں بھی نہیں، کہیں اور کے ہیں، بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی آواز سے پہاڑ گونجتے تھے، اور انہی کا ترجمہ کیا پہاڑ گونجتے تھے۔ دوستوں پہاڑ تو ہماری بھی طرف سے گونج جائے گا، یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، ایک عام آدمی، یہ گونجنا نہیں ہے بلکہ پہاڑ ان کے نغمے سے نغمہ ملا کر پڑھنا، یہ ہے معجزہ، یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی کرامت۔ اگر وہ ترجمہ کیا جائے پہاڑ گونج رہے ہیں تو پھر داؤد کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی، اور قرآن کی بھی اہمیت نہیں رہ جائے گی کہ یہ کوئی عام بات ہے، اس کو قرآن بڑے اہتمام سے کیسے بیان کرتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمے پر سخت نکیر کی، اور انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی اور لکھا کہ گونجنا کسی طرح سے درست نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان کے نغمے کے ساتھ نغمہ ملا کر، جیسے کئی آدمی مل کر ایک ساتھ ترانہ پڑھتے ہیں، اس طرح سے جو ہے پڑھتے تھے، پہاڑ بھی پڑھتے تھے اور چڑیا بھی پڑھتی تھی، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس پر اس مترجم نے، جن کا ترجمہ بہت مشہور تھا ایک زمانے میں، اور چھوٹی بڑی ہر تختی میں شائع ہوتا تھا، لیکن آج میں دلی میں جامع مسجد کے علاقے میں جتنے کتب خانے تھے میں نے سب میں تلاش کیا کہ اس کا ترجمہ مل جائے، تو ترجمہ ملا ہی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا تھا، مدین کو سٹک گئے، مدین گئے، پیغمبر کے لیے زبان استعمال کرنا مناسب نہیں، مدین کو سٹک گئے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سٹکنا ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ سے بتاؤں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو نے لکھا کہ سٹک گئے، اور میں کہہ رہا ہوں ان کا ترجمہ ہی سٹک گیا، ان کا ترجمہ ہی سٹک گیا، ملتا نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا ترجمہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو پچھاڑ کر چھری رکھ دی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو قربانی مسلمان کرتے ہیں وہی قربانی فدیہ، وہی قربانی فدیہ، کوئی میڈھا کوئی دمبا امبا نہیں آیا تھا، وہی قربانی فدیہ۔ حضرت تھانوی علیہ السلام کا فدیہ کہتے ہیں ایک چیز کو اس کی جگہ پر اسی وقت دے کر دوسری چیز کو چھوڑا دینا، تو قربانی تو بعد میں ہوئی ہے، یہ فدیے کا مفہوم نہیں ادا ہوگا جب تک یہ نہ ترجمہ کریں کہ ان کی جگہ پر فدیے کو ذبح کر دیا